الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا وقال تعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا علي بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اس امت میں جب سے امت وجود میں آئی ہے اس امت کو کچھ چیزوں سے بہت ہی خاص تعلق ہے اور لگاؤ ہے، عشق کے درجے کا لگاؤ ہے. کچھ چیزوں سے امت کو خصوصی لگاؤ اور خصوصی تعلق ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جتنا لگاؤ ان چیزوں سے امت کو ہے اتنا لگاؤ کسی دوسری چیزوں سے نہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اس امت کو عشق ہے اور جن سے اس امت کا تعلق ہے اور جس پر یہ امت فدا ہے اور جس کے لیے امت اپنے دل میں جگہ بناتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ان میں سے کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. اللہ کا کلام ایسی چیز ہے، اس امت اس گئے گزرے زمانے میں بھی، اس فتنوں کے دور میں بھی امت کا خصوصی تعلق اس کتاب سے ہے اور امت اس کتاب سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی محبت کسی دوسری چیزوں سے وہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس لیے امت کلام اللہ سے بے انتہا اور انتہائی درجے کا عشق رکھتی ہے. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. یعنی قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. وہ بعینہ ہی اللہ رب العزت کے ذات سے صادر ہوئی، اس کا صدور اللہ رب العزت کی ذات سے ہوا ہے. کسی زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا تھا
جس میں علماء کرام کو اس جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی گئی اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز۔ یعنی جس طریقے سے دنیا میں اور تمام مخلوقات ہیں، ویسے بھی کیا قرآن کریم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے؟ تو اس پر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں اور ساری مخلوقات ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اور فنا ہو جائیں گی، قیامت کے دن سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، لیکن یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اگر اس قرآن کو مخلوق مانیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ یہ قرآن بھی دوسری چیزوں کی طرح سے ٹوٹ پھوٹ جائے یا اس کا وجود مٹ جائے دنیا سے، لیکن قرآن کریم کا وجود دنیا سے نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخلوق ہے ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور یہ اس پر مخلوق کی تعریف صادق نہیں آتی۔ ہمارے اس گئے گزرے زمانے میں اس امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلام اللہ سے حد درجہ، بلکہ کہہ لیجئے کہ انتہائی درجے کا عشق رکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں جو آسمانی تھی وہ اپنے وقت تک محدود تھی، جیسے ہی ان کا ٹائم وقت ختم ہوا، وہ کتابیں بھی جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ ساری چیزیں مٹ گئی، یا اس میں لوگوں نے تحریف و تبدل کر دیا۔ آپ توریت کو لیجئے، انجیل کو لیجئے، زبور کو لے لیجئے، یہ ساری مشہور آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس زبور کا کوئی نسخہ موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی، آسمانی کتاب ہے، اگر پوچھا جائے کہ کسی سے کوئی زبور کا نسخہ تمہارے پاس اصلی صورت میں موجود ہے، تو کوئی بھی اصلی نسخہ زبور کا دکھلا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر توریت کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ توریت کا اصل نسخہ جس زبان میں توریت نازل ہوئی ہے، کیا وہ زبان میں توریت آج موجود ہے؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طریقے سے انجیل کو لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ انجیل بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توریت ایک تختی میں لکھ کر دیا، الواح تختی کو کہتے ہیں۔ جب تک وہ چیز اس تختی پر تھی اس وقت تک تو وہ محفوظ تھی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اس تختی میں سے نقل کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے رد و بدل اور تبدیلی اس میں پیدا کرنا شروع کر دی۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں یہ کہے کہ میں توریت پر عمل کرتا ہوں اور ساری چیزوں کو میں سائڈ میں رکھتا ہوں، یا میں انجیل پر عمل کرتا ہوں اور ساری چیزوں کو میں کنارے لگا دیتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ اس سے یہ سوال کیجئے کہ کیا توریت جس پر عمل کرنے کی تم بات کر رہے ہو، وہ توریت کیا اپنی اصلی حالت پر باقی ہے؟ یا جس انجیل پر آپ عمل کرنے کی بات کر رہے ہو، کیا وہ انجیل اپنی اصلی حالت پر باقی ہے؟ یا جس زبان میں نازل ہوئی تھی، بائبل جس کو عیسائی لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ ہے، لیکن جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی، جس زبان میں وہ اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا تھا، وہ زبان اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ اس کے جاننے والے ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس سے محبت رکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ آپ گاؤں میں چلے جائیے، شہر میں چلے جائیے، دیہات میں چلے جائیے، قریے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، اس قرآن کو ماننے والے، اس قرآن کو جاننے والے اور اس قرآن سے عشق رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ آؤ، قرآن ایسا کلام ہے اللہ کا
کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو. یہ قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. اس قرآن میں کوئی بھی رد و بدل، کوئی بھی تبدیلی زبر زیر پیش کی بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اور آسمانی کتابیں بھی اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں وہ، لیکن اور تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد یہ چیلنج دیا امت کو کہ اس قرآن کے اندر اگر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. اس قرآن کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے تو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. اس قرآن کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے، ترمیم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا پہرے دار میں ہوں. لہذا اگر کوئی اس میں چوری کرنا چاہے گا یا کوئی اس میں رد و بدل کرنا چاہے گا تو کبھی بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے کہ وہ بے مثال ہے. ایسے سبب کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے کہ وہ سبب اور کسی چیزوں میں نہیں پایا جاتا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب کیا ہے. اور سینے بھی کون سے؟ وہ سینے جو معصوم سینے ہوتے ہیں، بچپن کے زمانے کے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے علمی لیاقت حاصل کرنا ہو یا اس کو علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہو تو وہ شخص جو ہے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرے. بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوگی، اس اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر سکے گا. کیونکہ جب تک بچپنے کا زمانہ ہے اس کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے بڑوں کے سینوں کا انتخاب نہیں کیا. بڑے بھی حفظ کرتے ہیں لیکن عام طور پر بچے جو ہے قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ وہ بچہ جو 8 9 12 سال کا ہوتا ہے، جو اپنے مافی ضمیر کو بھی نہیں ادا کر سکتا ہے اور استاد کے سامنے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کو 2-4 لائن اس کی زبان میں لکھ کر دے دیا جائے تو اس کو یاد نہیں کر پاتا ہے. لیکن قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینوں کے اندر وہ معصوم بچہ محفوظ کر لیتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے سبب پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آسان ہوا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہوئی ہے. ورنہ کوئی کتنا بھی بڑا محدث ہو، کوئی کتنا ذہین ہو، یا اس کو یہ کہہ لیجیے اپنی زبان میں کہ اس کا دماغ ایسے چلتا ہو جیسے کمپیوٹر چل رہا ہو، لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ بغیر اللہ رب العزت کے آسان کیے ہوئے، بغیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ملے ہوئے وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آسانی ہے اور اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت پر کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ایک موقع پر قرآن کریم کے اندر سورہ قیامہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تو اس کو بہت جلدی اپنی زبان سے ادا کرتے، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو بہت جلدی پڑھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حرف، کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ جائے. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا
لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو وہی جب نازل ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے جلدی جلدی حرکت مت دیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن تو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور آپ جلدی جلدی اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ کہیں قرآن کا کوئی حرف آپ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں قرآن کا کوئی نقطہ آپ سے چھوٹ نہ جائے. آپ اس کی فکر مت کیجیے، ہم نے ہی قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. اس کا بیان اور اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ ہے. قرآن کریم ایسا اللہ کا کلام ہے، یہ ایسی وحی ہے کہ اللہ رب العزت جب جبریل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، پسینے سے تربتر ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. اور وحی کا نزول ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یعنی سر مبارک جو میرے ران کے اوپر تھا، وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر وحی کا سلسلہ زیادہ دیر تک برقرار رہا تو میری ران کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے. بتائیے کتنا وزنی کلام ہے یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اتنا وزن اور اتنا بھاری پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وحی کا بوجھ اتنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی وزن سے اس کی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام کو اللہ رب العزت نے، اس امانت کو اللہ رب العزت نے آسمان و زمین پر پیش کر دیا. یعنی اس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آسمان کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، پہاڑ کو حکم دیا، لیکن پہاڑ، آسمان، زمین جو ہے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انہوں نے منع کر دیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. لیکن اللہ رب العزت نے یسرنا القرآن، انسان کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، اس لیے انسان نے اس بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا، اس امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا. یہ کلام ایسی چیز ہے، اس وجہ سے انسان بلکہ خاص طور سے مسلمان جو ہے اس سے خصوصی تعلق رکھتا ہے. حضرت ہارون رشید جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس مملکت میں جتنے بھی چھوٹے حافظ ہیں، جو سب سے چھوٹا حافظ ہو اس کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے، ہم اس کو جو ہے انعام دیں گے. اب بادشاہ کا حکم تھا، رعایا میں جتنے چھوٹے چھوٹے حافظ تھے سب کو آپ کے سلطنت میں سے لا کر جو ہے آپ کے دربار میں جمع کر دیا گیا. بادشاہ ہے، اپنا ذہن ہے، ان کا اپنی سوچ ہے، کبھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا، جو ان کے دماغ میں آئے، جو ان کی سوچ ہو، کچھ بھی کر گزرتے ہیں وہ لوگ. ایک مرتبہ تو ہارون رشید نے ایسا اعلان کر دیا تھا کہ اس مملکت میں، جو ہمارے مملکت میں جو بھی خوبصورت بچہ ہو اس کو ہمارے دربار میں لایا جائے، ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو انعام دیں گے. اب اس حکم پر جو ہے آپ کی سلطنت سے جتنے بھی خوبصورت بچے تھے سب خوبصورت بچے لا کر آپ کے دربار میں جمع کر دیے گئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دربار جو ہے موتیوں سے بھرا ہوا ہے، اتنے خوبصورت بچے. اتفاق سے ایک حبشی غلام جو ہے، ایک حبشی، وہ اپنے کالے بیٹے کو لے کر اس اعلان کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا.
عمرا اور وزرا جو وہاں سلطنت کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا ارے پاگل ہو گئے ہو، بادشاہ نے خوبصورت بچوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے اور تم اپنے اس کالے کلوٹے بچے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے ہو۔ دیکھیے دوستو، خوبصورت اور بدصورت، اس کا ہم نے اپنے سے ایک معیار بنا لیا ہے۔ یہ انسان خوبصورت ہے، اس شکل کا انسان خوبصورت ہے، اور یہ اس شکل کا انسان بدصورت ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا معیار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، اب اس میں کالا بھی آ گیا، گورا بھی آ گیا، لمبا بھی آ گیا اور چھوٹا بھی آ گیا، یعنی ہر انسان اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو، اب اس میں اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ میں نے فلاں قسم کے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، بلکہ مطلقاً اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اب اس میں چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، یہ اللہ رب العزت نے اس کو ڈھالا ہے، لہذا وہ انسان اللہ رب العزت کے نزدیک خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا معیار جو ہے آپ اپنی طرف سے بنا کر کہ یہ انسان خوبصورت ہے یا انسان بدصورت ہے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر رنگت کی بنیاد پر، یعنی یہ رنگ گورا ہے، یہ رنگ کالا ہے، یہ سانولا ہے، اگر رنگت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے یہاں سے فیصلے ہوتے کہ یہ انسان گورا ہے اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت معزز ہے، یہ انسان خوبصورت ہے اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت مکرم ہے، بہت عزت والا ہے، اگر رنگت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے یہاں فیصلے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت اللہ رب العزت حضرت لقمان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کبھی نہیں دیتا ہو۔ اگر رنگت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہوتا تو اللہ رب العزت حضرت لقمان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کبھی نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے نام کی ایک سورت پوری نازل کر دی قرآن کریم کے اندر، اور پورا ایک رکوع جو ہے حضرت لقمان کی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ کیسے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بالکل کالے رنگت کے تھے، ان کا جسم جو ہے کالا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کے نبی جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت لقمان کو جج بنا کر جو ہے لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے تھے۔ بتائیے، نبی آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں اور بطور حاکم کے، بطور حکم کے، بطور جج کے جو ہے حضرت لقمان کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کالے اور گورے رنگت پر یہ معیار اللہ رب العزت کے نزدیک ہوتا کہ یہ رنگ گورا ہے، یہ رنگ کالا ہے، اس معیار پر یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہے، اگر کالے اور گورے کی رنگت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کسی کو عزت اور ذلت عطا کرتا، کیا کہا؟ اگر اللہ رب العزت اس رنگت کی بنیاد پر کسی کو عزت اور ذلت سے سرفراز کرتا، کسی کو عزت اور ذلت دیتا ہو، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی اتنا اونچا مقام اللہ رب العزت نہیں دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے، کتنے کالے ہیں، جسم پورا کالا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا مقام ہے ان کا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر اذان دیتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے ان کی اذان کی آواز کو سنتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی کہ حضرت بلال حبشی جو ہے اذان ٹھیک نہیں دیتے ہیں، ان کے اذان میں غلطی ہے۔ غلطی مطلب کہ ان کا لہجہ جو ہے یہ اجمیوں والا ہے، عربیوں کا لہجہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایک عربی زبان آپ بولتے ہیں، لیکن ایک عرب جو ہے زبان عربی استعمال کرتا ہے، تو آپ کے اور اس کے لہجے میں بہت فرق ہوگا۔ تو کچھ لوگ جب اس روایت کو ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں غلطی کیا کرتے تھے۔ غلطی نہیں تھی وہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اذان کا لہجہ تھا، وہ لہجہ جو ہے وہ اجمیوں کا تھا۔ اس بنیاد پر لوگوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے مؤذن کو طے کر دیا کہ آج سے آپ اذان دیں گے۔ چلتا رہا کچھ دن، ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مدینے میں اذان نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اذان تو ہو رہی۔ کہا اذان ہو، بس یہ ہے کہ پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، اب دوسرے مؤذن ہیں جو اذان دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حضرت بلال حبشی سے پھر کہیے کہ وہ اذان دیں۔ کیا کہا؟ کہ آپ بلال حبشی سے دوبارہ کہیے کہ وہ اذان دیں، کیونکہ ہم ان کی اذان کی آواز کو، کہ ان کی اذان کے اندر اتنی تڑپ ہوتی ہے اور اتنا اللہ رب العزت کی محبت ان کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے کہ ان کی اذان کی آواز کو ہم فرشتے جو آسمانوں پر سنتے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جب فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ جب فتح ہوا تو 10,000 لشکروں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو منتخب کر کے خانہ کعبہ میں اذان دلوائی۔ 10,000 کا لشکر، صحابہ کرام میں سے 10,000 لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اذان دو۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب انہوں نے اس موقع پر اذان دی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کالے رنگ والے کا اللہ رب العزت کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ کالے اور گورے رنگ کا معیار تو ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ کالا ہے اس لیے بدصورت ہے، یہ گورا ہے اس لیے بہت اچھا ہے۔ نہیں، کسی کے کالے اور گورے رنگ پر مت جائیے، آپ اس کے اندر کیا چیز ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، کیسے کریں گے؟ یعنی یہ کس قسم کا آدمی ہے، آپ اس کے گورے رنگ سے فیصلہ کر لیں گے؟ یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، آپ اس کے کالے رنگ سے فیصلہ کر لیں گے؟ اس کے کردار کا فیصلہ تو اس کا اخلاق کرے گا، یعنی اس کے اندر کون سی چیز ایسی پائی جا رہی ہے جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہو۔ یعنی کسی کے اچھے اور برے کا فیصلہ، عیب یا خوبصورت کا فیصلہ آپ اس کے کالے اور گورے پن سے نہیں لگا سکتے۔ اس کا اخلاق فیصلہ کرے گا، اس کا کردار فیصلہ کرے گا کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ اس لیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت رنگت کی بنیاد پر یا گورے یا کالے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے یہاں کسی کو عزت اور ذلت ملتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچاتی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، وہ حبشی جو تھا وہ اپنے بچے کو لے کر آیا۔ عمرہ نے کہا تم اس دربار میں اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور کالے لڑکے کو لے کر آئے ہو، بادشاہ کے سامنے جاؤ گے تو بادشاہ بھی تمہارا مذاق اڑائے گا۔ اس نے کہا آپ لوگ خاموش رہیے، بادشاہ کا حکم ہے، میں بھی اس رعایا کا فرد ہوں، میں بھی اسی رعایا میں رہتا ہوں، میں بھی اس بادشاہ کی سلطنت میں رہتا ہوں، لہذا میرا بھی حق ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے تو میں بھی اپنے بچے کو لے کر آؤں۔ خیر بات ہو گئی، بادشاہ کے سامنے جب وہ بچہ لے کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے دیکھا
ہارون رشید نے کہا اتنا کالا بچہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تو خوبصورت بچوں کو لانے کے لیے کہا تھا اور اتنا کالا بچہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ حبشی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت خوبصورت بچے یہاں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو بچہ مجھے عطا کیا ہے، جو بیٹا اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، وہ بیٹا تو میری نظروں میں سب سے خوبصورت ہے۔ حقیقت ہے نا بھائی، جو بچہ جس کو ملا ہے ماں باپ کے نزدیک، ماں باپ کی نظر میں خوبصورت ہے کہ نہیں؟ تو اس حبشی نے کہا کہ یہ بچہ جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے یہ تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات تو تیری بہت ٹھیک ہے، لہذا آج اس کا جو پہلا انعام اس کو دیا جائے۔ بادشاہ نے انعام دینے کا حکم دے دیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس مملکت میں جتنے چھوٹے حافظ ہیں سب کو جمع کیا جائے، 7 سال 8 سال 9 سال 6 سال سب بچے جمع کر دیے گئے۔ تو صحیح روایت کے مطابق، صحیح تحقیق کے مطابق جو ہے، جو سب سے چھوٹا حافظ تھا وہ 5 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ 5 سال کا بچہ اور قرآن کریم کے 30 پارے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو انعام کا حکم دیا۔ تو دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سبب جو ہو رہا ہے قرآن کی حفاظت کا، اللہ رب العزت نے ایسے سینوں کا انتخاب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس قرآن کو اس دنیا سے مٹانا بھی چاہے یا اس کو جلا کر راکھ کر دے اس کا اوراق کو، تب بھی یا یہ چاہے کہ قرآن کو کھرچ کھرچ کر ختم کر دے، لیکن سینوں کے اندر سے قرآن کبھی بھی نکال نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انتخاب جو کیا ہے ایک عجیب انتخاب ہے۔ سینوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ اوراق میں آپ دیکھیے کتنے امریکہ میں یورپ میں جو ہے قرآن کے نسخے جلا دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے نسخے جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا، نہیں، اس قرآن کو تو اللہ رب العزت نے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا محدث ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اگر وہ ایک لفظ کی بھی غلطی کرے تو 5 یا 6 سال کا اگر حافظ قرآن بچہ ہو تب بھی وہ 5 یا 6 سال کا بچہ جو ہے اس محدث کی غلطی کو پکڑ سکتا ہے۔ اگر قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جج بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے قرآن غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، چلو جج بیٹھائے فیصلہ کرے، نہیں، وہ قرآن اگر اس نے زبر زیر پیش کی غلطی بھی کی ہے تو وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے فوراً بتا دے گا کہ آپ نے فلاں جگہ غلط پڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا ذمہ ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی قرآن کے لیے قبول کر لے۔ واقعتاً اگر اللہ رب العزت نے آپ کو قبول کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر ماں باپ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ صحیح، ماں باپ بہت گنہگار ہیں، لیکن اگر ان کے بچوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اس بات کا اختیار دیں گے کہ اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کا وہ انتخاب کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ان کا انتخاب کر کے اس کو جنت میں داخل کرا دے۔ بتائیے کتنے لوگ؟ 10 لوگ ایسے جن پر جہنم بالکل ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے، یعنی یہ کہہ دیجیے کہ ان پر جہنم کا ٹھپا لگ گیا ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو کہے گا کہ 10 لوگوں میں سے میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ ان 10 لوگوں میں سے انتخاب کر کے جو ہے جنت میں پہنچا دو ان کو۔ اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بچہ ماں باپ کو بھول جائے گا؟ جن ماں باپ نے اس کو قرآن کریم حفظ کروایا ہے، کیا وہ بچہ وہاں اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا؟ بلکہ میرا وجدان تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کو یاد کرے گا، اپنے باپ کو یاد کرے گا کہ سب سے پہلے ان کو لے جا کر جنت میں داخل کروں۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہیے
کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو جو ہے اور ہماری اولاد کو قرآن کریم کے لیے قبول کر لے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے، کیا کہ میرا بچہ جو ہے حافظ قرآن بن جائے. بتائیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. اس فتنوں کے دور میں بھی لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ قرآن سے اس کا تعلق ہو جائے. اگر آپ کا بچہ انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، افسر بن رہا ہے، جو کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے آپ اس کو کرنے دیجئے. آپ صحیح آپ دل سے بتائیے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو اور ڈاکٹر بھی ہو، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو اور پروفیسر بھی ہو، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو ٹیچر بھی ہو، اور اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو اور افسر بھی ہو، اور آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو بہت بڑا تاجر بھی ہو، تو بتائیے اس کے نام کے آگے ڈاکٹر اور اگر اس کے نام کے آگے حافظ لگا ہو تو کیا برائی ہے؟ کوئی عیب ہے؟ اگر ڈاکٹر کے نام کے آگے حافظ بھی لگا ہوا تو کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ فخر کی چیز ہے، ایک بڑی نعمت ہے اس کے لیے. اس لیے آپ یہ اللہ رب العزت سے، میں تو کہتا ہوں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں اس کو. بغیر اللہ رب العزت کے مانگے ہوئے یہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہوگی. ہم کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری نسلوں کو، میری اولاد کو اس قرآن کی خدمت کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے قبول کر لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.